میں تمہیں ایک دوسرے کا دشمن بناؤں گا، تیری نسل اور عورت کی نسل۔ کلام مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت تکوین کی کتاب 3 باب 9 سے 15 اور 20 آیات مقدسہ۔ ایک دن خدا نے آدمی کو پکارا اور اسے کہا، تو کہاں ہے؟ وہ بولا، میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور ڈرا، کیونکہ میں ننگا ہوں اور میں چھپ گیا۔ اس نے اس سے کہا، تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدمی نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کر دیا اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے کیا کیا؟ عورت بولی کہ سانپ نے مجھے بہکایا اور میں نے کھایا۔ تب خدا نے سانپ سے کہا، چونکہ تو نے یہ کیا، ملعون ہے تو تمام چرندوں اور درندوں میں، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی زندگی کے تمام ایام تو خاک چکھے گا۔ میں تیرے اور عورت کے درمیان عداوت ڈالوں گا، بلکہ تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان۔ وہ تیرے سر کو کچلے گی اور تو اس کی ایڑی کی طاق میں رہے گا۔ آدمی نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا، اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 98 جماعتی جواب۔ خداوند کے لیے نیا گیت گاؤ، کیونکہ اس نے تعجب انگیز کام کیے ہیں۔ خداوند کے لیے ایک نیا گیت گاؤ، کیونکہ اس نے تعجب انگیز کام کیے ہیں۔ اس کے دستراس نے اور اس کے قدوس بازو نے اسے فتح بخشی ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند کے لیے نیا گیت گاؤ، کیونکہ اس نے تعجب انگیز کام کیے ہیں۔ خداوند نے اپنی نجات ظاہر کی ہے، اس نے غیر قوموں کے روبرو اپنا عدل منکشف کیا ہے۔ اس نے اسرائیل کے گھرانے کی خاطر اپنی رحمت اور وفا یاد فرمائی ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند کے لیے نیا گیت گاؤ، کیونکہ اس نے تعجب انگیز کام کیے ہیں۔ زمین کی تمام غدود نے ہمارے خدا کی نجات دیکھی ہے۔ اے تمام ممالک، خداوند کے لیے للکارو، شادمانی اور خوشی اور مدح سرائی کرو۔ جماعتی جواب۔ خداوند کے لیے نیا گیت گاؤ، کیونکہ اس نے تعجب انگیز کام کیے ہیں۔ بنائے عالم سے پیشتر اس نے ہمیں چنا۔ آج کی ہماری دوسری تلاوت مقدس پولوس رسول کا خط افسیوں کے نام 1 باب 3 سے 6 اور 11 سے 12 آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا اور باپ مبارک ہو، جس نے ہم کو مسیح میں ہر طرح کی آسمانی برکات روحانی سے برکت بخشی۔ اسی نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چنا، تاکہ ہم اس کی نگاہ میں محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ اسی نے اپنی مرضی کے نیک ارادے کے موافق یسوع مسیح میں متبنہ ہونے کے لیے ہمیں پیشتر سے مقرر کیا، تاکہ اس کے اس جلالی فضل کی تعریف ہو جو اس نے ہمیں المحبوب میں عطا فرمایا۔ اسی میں ہم بھی اس کے ارادے کے موافق، جو اپنی مرضی کی مصلحت سے سب کچھ کرتا ہے، پیشتر سے مقرر ہوئے، تاکہ ہم جو پہلے مسیح کی امید میں تھے اس کے جلال کی ستائش کا باعث ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق، اے خداوند تیری تمجید ہو۔
پہلا باب 26ویں آیت سے 38ویں آیت تک۔ اس وقت چھٹے مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے جلیل کے ایک شہر میں بھیجا گیا جس کا نام ناصرت تھا، داؤد کے گھرانے کی ایک کمواری کے پاس، جو یوسف نامی ایک مرد سے بیاہی ہوئی تھی، اور اس کمواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام اے پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے۔ اور وہ اس کلام سے گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ اور فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم نہ ڈر، کیونکہ تو نے خدا کے نزدیک فضل پایا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھے گی۔ وہ بڑا ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے میں ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ تب مریم نے فرشتے سے کہا کہ یہ کس طرح ہوگا جب کہ میں مرد سے ناواقف ہوں؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ تیری رشتہ دار الصبات کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور یہ اس کا جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ خدا کی کوئی بات ہرگز بے قدرت نہ ہوگی۔ اور مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔